کریم وسلم صلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ نبی حبیب اللہ۔ دوستان محترم، 14واں روزہ شروع ہو چکا ہے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ ہم سب کے روزے نمازیں قبول منظور فرمائے۔ آج میں آپ کو وسیلے کے تعلق سے کچھ بتاؤں گا کہ اللہ پاک نے قرآن شریف میں کیا فرمایا ہے۔ رب کائنات فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ یہ چھٹا پارہ ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 ہے۔ رب کائنات فرماتا اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ وسیلہ مطلب مادھیم، ذریعہ، وسیلہ توسل۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وسیلہ نہیں کرنا چاہیے، مزاروں پہ نہیں جانا چاہیے، تو میں نے کہا کیوں نہ میں قرآن شریف سے ہی لوگوں کو بتا دوں تاکہ لوگوں کا کنفیوژن دور ہو جائے۔ تو یہاں رب کائنات صاف صاف فرما رہا ہے اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں ہر چیز ہم وسیلے کے ذریعے ہی کرتے ہیں۔ جو لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، جبکہ شفا کون دیتا ہے؟ اللہ ہی شفا دیتا ہے۔ نہ دوا شفا دیتی ہے، نہ ڈاکٹر شفا دیتا ہے، شفا دینے والا اللہ ہے۔ مگر ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کا وسیلہ لیتے ہیں، چاہے وہ ڈاکٹر کوئی بھی ہو، چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، ہم اس سے دوا لینے چلے جاتے ہیں۔ جب ہمیں کوئی دقت آتی ہے، کوئی مقدمہ پھنستا ہے تو ہم وکیلوں کے پاس جاتے ہیں، وکیل صاحب مدد کیجیے، ذرا صحیح طریقے سے ہمارا مقدمہ لڑ لینا، ہم اس میں الجھن سے نکل جائیں، جبکہ الجھن سے نکالنے والا اللہ ہے۔ مگر ہم وکیل کے پاس جاتے ہیں، چاہے وہ وکیل کوئی بھی صحیح، کسی بھی دھرم کا ہو، کسی بھی کاسٹ کا ہو، کوئی بھی ہو، مسلمان ہے تو جو نمازی ہو چاہے نمازی نہیں ہو، ہم وسیلہ لیتے ہیں۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وسیلہ کچھ نہیں ہے، مسجدوں سے کہتے ہیں، وہ بھی بیچارے کمیٹی والوں سے تنخواہ مانگتے ہیں، تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ کمیٹی والوں سے تنخواہ نہ مانگیں، ڈائریکٹ چھت پہ لیٹ جائیں اور کہتے ہیں یا اللہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے دے دے، دروازہ بند کر لیں، بیوی سے کھانا ہی نہیں مانگیں، اماں سے کھانے نہیں مانگیں، اور تالا مار لیں دروازے میں اندر سے کہ یا اللہ روزی دے گا تو تو ہی دے گا، روزی دے گا، ہم وسیلہ تو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اور ان کو اگر چھت سے نیچے اترنا ہے تو دھرام سے نیچے گر جائے، زینے سے نہیں آئے، ہے بھائی، سیڑھی سے نہیں آئے، وسیلہ کو ڈھونڈتے ہیں۔ تو دنیا میں آپ کچھ بھی دیکھ لیجئے، ہر چیز وسیلے سے رب کائنات نے رکھی ہے، دینے والا اللہ ہی ہے، پیر ولی ہو، اولیاء اکرام ہو۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، ہم مزاروں پہ جا کر یا پیر ولیوں سے دعا نہیں مانگتے ہیں، دعا اللہ ہی سے مانگی جاتی ہے۔ مگر ہم کیا کہتے ہیں کہ آپ دعا کر دیجئے، آپ ہماری درخواست اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیجئے، کیونکہ آپ کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، اللہ کو آپ نے پوری زندگی راضی کیا ہے۔ ہمارا یہ مقام نہیں ہے، ہم گنہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے، آپ ہمیں اللہ سے یہ دلوا دیجئے۔ ہم مزاروں پہ جا کے یہ کہتے ہیں، اور کہنا بھی چاہیے۔ یہاں رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ، توسل، مادھیم، ذریعہ تلاش کرو۔ تو میرے دوستو یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور دوسری جگہ رب کائنات فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، 11ویں پارے میں یہ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ نیک لوگوں کے ساتھ ہونے کا حکم ہمیں ہمارا رب عطا فرما رہا۔ تو یہ چھٹا پارہ میں نے کھولا ہوا ہے، آپ سے کوئی کہے تو آپ اس سے بولیں کہ بھائی چھٹا پارہ پڑھو، اور اگر وہ نہ مانے، آپ سے الجھے تو آپ اس سے الجھے نہیں، کیونکہ یہ حکم ہر ایک کے لیے نہیں ہے، یہ حکم ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ کس کے لیے ہے؟ صاف صاف فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ہر ایک کے لیے نہیں ہے، ہر ایک اس کو مانے گا بھی نہیں، یہ ایمان والوں کے لیے ہے، ایمان والا اس کو مان لے گا۔ اب نماز ہو گئی، روزے ہو گئے، حج ہو گئے، زکوٰۃ ہو گئے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلے ہیں۔ نفل نماز ہو گئی، نیک کام ہو گئے، ماں باپ کی خدمت ہو گئی،
اور رشتہ داروں کی خدمت ہو گئی، کسی پریشان حال کی پریشانی دور کر دینا، یہ سب اللہ کی طرف کیا ہے؟ وسیلے ہیں۔ اور صحابہ کرام بھی وسیلہ پر عمل کرتے تھے۔ سنیے بخاری شریف میں ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب لوگ قحط میں مبتلا ہو جاتے، جب سوکھا پڑ جاتا، قحط پڑ جاتا، تو حضرت عمر بن خطاب حضرت عباس بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے دعا کی بارش کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں حضرت عباس، ان کے وسیلے سے حضرت عمر فاروق دوسرے خلیفہ دعا مانگا کرتے تھے۔ کیا دعا مانگا کرتے تھے؟ اے اللہ، ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑتے ہیں، تو ہم پر بارش برسا دے، تو اللہ بارش برسا دیتا، اور ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان کا وسیلہ بناتے ہیں کہ ہم پر بارش برسا، تو لوگ سیراب کیے جاتے۔ حضور کے واسطے سے، حضور کے چچا کے واسطے سے دعائیں مانگتے تھے کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹیڈ جنتی بتایا تھا، وہ بھی وسیلہ پکڑتے تھے۔ اور سنیے، ایک مرتبہ مدینے میں بہت بڑا قحط پڑ گیا، سوکھا پڑ گیا۔ لوگوں نے حضرت عائشہ، ہم سب کی ماں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ان کے دروازے پر گئے اور ان سے کہا کہ سوکھا پڑ گیا، کچھ دعا فرمائیے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گنبد ہے اس کی ایک اینٹ ہٹا دو۔ آپ بھی دیکھیں گے گنبد میں سوراخ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس وقت حضرت عائشہ نے فرمایا تھا کہ حضور کے گنبد کی ایک اینٹ ہٹا دو کہ گنبد اور مزار میں کوئی فاصلہ نہ رہے۔ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد کی اینٹ ہٹائی اور خوب بارش ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد کے وسیلے سے بارش ہو گئی۔ اور ایک مرتبہ ایک اور حدیث پاک سنیے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، ان کا نام ہے عثمان بن حنیف، اور وہ کیا تھے؟ نابینا تھے، ان کی دونوں آنکھیں نہیں تھیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی۔ کیا دعا مانگی؟ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تیرے نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی حاجت میں توجہ کی تاکہ میری ضرورت پوری ہو جائے۔ اے اللہ تعالیٰ، میرے لیے حضور کی شفاعت قبول فرما۔ میرے دوستو، یہ وسیلہ ہے اور بغیر وسیلے کے کچھ دنیا میں ہے نہیں۔ آپ ہر چیز پر غور کیجئے۔ تو میرے بھائیوں، جس طرح سے ہم وکیلوں اور ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، تو پھر اللہ کے دوستوں کے پاس جانے میں کیا حرج ہے؟ ہاں، وہ میرے دوستوں، مگر ہم دعا اللہ سے مانگتے ہیں، ان کو وسیلہ بناتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، میں نے کئی مرتبہ آپ کو سمجھایا ہے، سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب کسی مزار پہ جاؤ تو 4 ہاتھ دور سے فاتحہ پڑھ لو۔ بہتر یہ ہے کہ جالی وغیرہ نہ چومی جائے، اور اگر کوئی جالی چوم بھی لے گا تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر ادب اس میں ہے، ادب اس میں ہے کہ ہمارے گندے ہاتھ، ہم کہاں ان کی جالی کو چومیں گے، جالی کو لگائیں گے۔ اور جو چومنا بھی کوئی غلط بات نہیں ہے، آپ چوم بھی سکتے ہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ آپ دور سے فاتحہ پڑھ لیں۔ آدمی بچے کو چومتا ہے کہ نہیں چومتا ہے؟ بولو، بچے کو چومتا ہے؟ کوئی فتویٰ نہیں لگاتا، کوئی نہیں، تم نے تو بچے کو چوم لیا۔ بھائی قرآن شریف کو چومتے ہیں، کوئی نہیں کہتا ہے۔ تو میرے دوستوں، جب ہم بچے کو چوم لیتے ہیں، اپنے بچے کو پیار کرتے ہیں، اور وہ تو اللہ والے ہیں، اگر ان کی چادر چوم لیں گے تو حرج کیا ہو گیا؟ مگر بات وہی ہے کہ مانیں گے ایمان والے، جن کو اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے، ایمان والوں کے لیے حکم ہے۔ مگر میرے دوستو، یاد رکھنا، سجدہ کچھ لوگ کرتے ہیں، سجدہ نہیں کرتے ہیں، وہ چومنا چاہتے ہیں زمین کو۔ اصل میں اس میں بہت سارے مزاروں پہ غیر مسلم بھی پہنچتے ہیں۔ ہم نظام الدین اولیاء میں جاتے ہیں، الحمدللہ ہر جمعرات کو حاضری ہو رہی ہے، آج بھی انشاءاللہ ارادہ ہے۔ بہت سارے غیر مسلم ہوتے ہیں، وہ بھی حاضری دیتے ہیں، اور وہ کہ ان کے نزدیک تو سب کوئی اصول ہی نہیں ہے، تو وہ گر جاتے ہیں وہیں پر اور چومنے لگتے ہیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ارے سجدہ کر رہا ہے، ارے سجدہ کر رہا ہے۔ بتائیے میرے دوستو، آپ جوتا کے فیتے باندھ رہے ہیں، تو آپ لچ کے فیتا باندھیں گے تو وہ کیا رکوع ہو جائے گا؟ آپ اس کو رکوع کہہ دیں گے؟ یہ کرکٹ والے سب کرکٹ کھیل رہے ہیں، بیٹ لے کے بالکل رکوع کی طرح جھک جاتے ہیں، تو آپ یہ کہو گے کہ وہ کھلاڑی رکوع کر رہے ہیں؟ اگر کوئی آدمی چین اتر گئی سائیکل کی،
اور وہ لچ کے چین چلا رہا ہے تو آپ یہ کہو رہے تھے اس نے تو رکوع کر لیا. ایسی بہت ساری مثالیں ہیں. اگر کوئی دیکھیے اس کی اجازت نہیں ہے شریعت میں. سجدہ اگر کوئی رسپیکٹ میں کرے گا، تعظیم میں کرے گا، یہ حرام ہے. اور خدا کے سوا کسی کو عبادت کا سجدہ ہے ہی نہیں. اگر عبادت کی نیت سے کسی نے سجدہ کر لیا اللہ کے سوا کسی کو بھی تو وہ مسلمان ہی نہیں رہے گا. ہمارے اصول بڑے صاف اور ستھرے ہیں. ہمارے یہاں کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی آدمی نادانی میں زمین چوم رہا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں ان کے قدم چوم لوں، میں ان کی قدم بوسی کر لوں، تو اس سے بھی دور رہنا چاہیے. کیا فائدہ ہے؟ آدمیوں کو اعتراض کرنے کا موقع ملتا ہے. یہی لوگ ویڈیو بناتے ہیں، دیکھو دیکھو سنی کیا کر رہے ہیں، سنی کیا کر رہے ہیں، سنی سجدہ کرتے ہیں، سنی مزاروں کو چومتے ہیں، مزاروں کو سجدہ کرتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین. تو جان بوجھ کر کسی کو کافر کہہ دینا، یہ کفر اسی کی طرف واپس آتا ہے. کوئی بھی بیچارہ ان پڑھ سے ان پڑھ مسلمان ہو، کوئی سی کا یہ معاملہ نہیں رہتا ہے کہ اس مزار میں معاذ اللہ خدا ہے. کسی کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہوتا ہے کہ معاذ اللہ خدا ہے. ہر مسلمان ایک ہی خدا مانتا ہے اور ایک ہی خدا کو سجدہ کرتا ہے. مگر پھر بھی ہم آپ سے کہیں گے ایسے کام مت کرو جس سے لوگوں کو اعتراض کرنے کا موقع ملے اور لوگ دوسروں کو گمراہ کر دیں، لوگ دوسروں کو بے ایمان کر دیں. اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ان باتوں کو سمجھنے اور سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق